السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی مجلس۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کروں گا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تو اس کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو اس کے 12ویں سال میں پیش آیا اور رجب کی 27ویں تاریخ تھی۔ معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر دین کی دعوت دینی شروع کی اور لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتانا شروع کیا تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور بہت سے لوگوں نے آپ کا انکار کیا، آپ کو جھٹلایا، آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکے کے پاس ایک دوسرا شہر بھی ہے، طائف، وہاں چل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف تشریف لے گئے، لیکن طائف کے لوگوں کا دل انتہائی سخت تھا، وہ انتہائی سخت دل لوگ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بری طرح پیش آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زخمی کر دیا، آپ کو لہو لہان کر دیا۔ اس واقعے سے آپ کو بہت ہی تکلیف پہنچی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا تاکہ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے، آپ کا دکھ دور ہو جائے۔ تو دوستو، یہ تھا واقعہ معراج کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ۔ اب ہم اصل واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ معراج کا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف فرما تھے۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے ہیں، جگاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کرتے ہیں، آپ کے دل کو نکالا جاتا ہے، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، پھر ایک سونے کا تشت لایا جاتا ہے جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں انڈیل دیا جاتا ہے۔ پھر ایک سواری لائی جاتی ہے جس کا نام براق تھا، جو انتہائی تیز رفتار سواری تھی۔ براق گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا جانور تھا، اس کا رنگ سفید تھا، یہ انتہائی تیز رفتار جانور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ پہنچے، صف بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 پیالے لائے گئے، جس میں سے ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کے سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ چنانچہ آپ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر آواز آتی ہے، آپ کے ساتھ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ محمد ہیں۔ پھر اندر سے آواز آتی ہے، کیا انہیں آسمانوں پر بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ہاں۔ دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر قدم رکھتے ہیں۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، نیک نبی اور نیک بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان پر جاتے ہیں. وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں. وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے. پھر چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چھٹے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں. وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں. وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. بیت المعمور ایک ایسی عمارت ہے جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جسے ایک مرتبہ موقع مل گیا قیامت تک اسے دوبارہ موقع نہیں مل پائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے تشریف لے جاتے ہیں اور اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر تقدیر کے قلم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے جاتے ہیں اور سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں. سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اب یہاں سے آگے میری گزر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے جاتے ہیں. اللہ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس ہوتے ہیں. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ ملا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں. آپ کی امت بھی 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی. آپ اللہ کے پاس دوبارہ واپس جائیے اور اس میں کمی کی درخواست کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کو قبول فرمایا اور اللہ کے پاس دوبارہ حاضر ہوئے اور کمی کی درخواست کی. اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر دیں. پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا کہ آپ دوبارہ جائیں اور کم کروائیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتے رہے اور آتے رہے حتیٰ کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں. جب صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ 5 نمازیں ہیں لیکن اس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پھر مشورہ دیا کہ ایک بار اور جائیں اور مزید تخفیف کی درخواست کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے مزید اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. چنانچہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سفر سے واپس لوٹ کر مسجد اقصیٰ پہنچے. وہاں سے براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مکہ پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس واقعے کی اطلاع، اس واقعے کی خبر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو دی. انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اس کا تذکرہ لوگوں سے نہ کریں ورنہ وہ آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ پر ہنسیں گے. چنانچہ وہی ہوا.
جب آپ نے اس کا تذکرہ لوگوں سے کیا تو لوگ مذاق اڑانے لگے، لوگوں نے آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا، کوئی بھی اس واقعے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مکے کے لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر یہ سوچا کہ یہی وقت ہے کہ حضرت ابو بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدزن کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ذرا آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کے سفر پر گیا اور پھر راتوں رات مکہ واپس لوٹ آیا، تو کیا آپ اس خبر کو سچا جانیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ کون فرماتے ہیں، یہ دعویٰ کون کرتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ محمد یہ دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بلا جھجک فرمایا کہ اگر محمد یہ بات کہتے ہیں تو 100% صحیح ہے، 100% صحیح ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور میں تو ان کی اس سے بھی بڑی باتوں کی تائید کرتا ہوں۔ میں نے فرشتے کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی موقع پر حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عنایت کیا گیا، صدیق کا ٹائٹل دیا گیا، یعنی بہت زیادہ تصدیق کرنے والے۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔